أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدر اجلاس علماء کرام محدث سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم اور آپ کہ اس نے ہم تمام ساتھیوں کو، بہنوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے اور پھر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اور ہمارے ساتھیوں کی اس کوشش کو قبول فرما دے. آپ حضرات نے موضوع کے متعلق سنا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں. میرے بھائی، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اتنی لمبی یہ داستان ہے کہ اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کافی نہیں. کیوں؟ 1400 سالہ 1450 سالہ زندگی میں، اس عرصے میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر. اگر انہیں بیان کیا جائے تو صرف ایک عالم دین نے یا ہمارے کسی ایک بھائی نے اس دین کے خاطر، جس دین کے پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو. کتنی قربانیاں دی. اگر ایک کی داستان چھیڑی جائے تو شاید صبح ہو جائے اس کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. صحابہ نے، تابعین نے، اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم بڑے مخصوص انداز میں اور مخصوص اوقات کے چند افراد کی قربانیوں کا بطور مثال آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے. میرے بھائیوں، جہاں تک اسلام کی قربانیوں کا، اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک تو سب سے پہلے صحابہ. الحمدللہ. کیوں؟ شرک و بدعت دنیا میں عام تھا، اللہ کا نام لیوا کوئی تھا نہیں. ہر ایک کفر، شرک، ضلالت میں مبتلا تھا. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جب آسمان والوں کو جھانک کر کے دیکھا تو آسمان والوں کے حالات اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرے. فَمَا قَتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ، عربوں کے حالات اور ان کے عقیدے، ان کے کردار، ان کے چال چلن، ان کی برائیوں نے اللہ کو ناراض کیا. وَعَجَمُهُمْ، عجم کے لوگوں کو دیکھا تو عجم کے لوگ بھی عربوں سے کم نہیں تھے. انہوں نے بھی، ان کے بھی کردار، ان کے عقائد، ان کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے عجموں کے حالات بھی اللہ کو ناراض کیے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا. نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اب دور آیا ہے حق کے خاطر قربانی پیش کرنے کی. اب وقت شروع ہوتا ہے. جیسے آپ نے دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جیسے آپ نے دعوت دی کہ اے لوگو اعبدوا اللہ واترکوا ما کان یعبد آباؤکم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کرو، چھوڑ دو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. کچھ بہت سارے لوگوں نے لبیک کہا. جن لوگوں نے دعوت دی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے مردوں میں سب سے پہلے اپنے جان مال کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا، ایک دن کفار مکہ نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان نبی کے جان کے بدلے دینے کے لیے کفار مکہ کے مجمع میں کود پڑے اور کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے پیچھے بچاتے رہے اور کفار مکہ اتنا مارے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو کر کے لہو زمین پر گر پڑے. نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ پہنچے، آپ کو تو بچا کے لے کے چلے گئے، لیکن سارا غصہ ابو بکر پر اتارا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو اللہ اکبر، ہر انسان جب ہوش آتا تو اپنی تکلیف کا خیال کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنے گھر جانے کی تمنا اور خواہش کرتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کو جیسے ہوش آیا سب سے پہلے پوچھا این رسول اللہ، لوگوں اللہ کے رسول کہاں ہیں، خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ قربانی تھی، ایک دو قربانیاں نہیں. میں نے کہا صرف ابو بکر صدیق کی قربانیاں اگر بیان کرنے لگے تو سارا وقت ختم ہو جائے. بس ایک بات صدیق اکبر کے متعلق بتا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے انتقال دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے. صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا ہے، اس میں کوئی تھے ذرا سا باتیں کرنے والے، منہ دیکھ کر کے تعریف کرنے والے. انہوں نے کہا ابو عمر امیر المومنین ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ، کیا پوچھنا. جب سے آپ نے ابو بکر کا زمانہ، اللہ کے رسول کا زمانہ گیا، ابو بکر کا زمانہ گیا، یہ اسلام فلاں جگہ تک پھیلا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ آپ کا زمانہ دیکھیں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. یہ سب آپ کے کارنامے کے مقابلے میں کہ کسی اور کی قربانیاں اور کارنامے نہیں ہو سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والے کو ڈانٹا، کہا بھائی حق بدبخت خاموش ہو جا نالائق، تجھے تیرا بیڑا کر دو. ابو بکر سے میرا موازنہ کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے. عمر نہیں، عمر کی اولاد، عمر کی بیوی، عمر کے پورے خاندان کے لوگوں کے ساتھ زندگی بھر کے دن کی عبادت
ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ابو بکر نے اسلام کے خاطر ایک دن جو قربانی دی ہے تو عمر نہیں، عمر کی بیوی، عمر کے بچے، عمر کے خاندان، اور ایک نہیں پوری زندگی بھر کی دنوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ابو بکر کی ایک دن کی نیکی سب پر غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہی اخلاص پیدا کر دے۔ ہمارے سامنے تو کسی کی تعریف کرنے لگے تو جو ہم پتہ نہیں کتنی برائیاں بیان کر کے اس کے مقام کو ہٹانا چاہیں گے۔ صدیق عمر فاروق کو ذرا دیکھو، پھر کہتے ہیں اے لوگو سن لو اللہ کی قسم، ابو عمر کے زندگی بھر کی تہجد گزاری، عمر کی زندگی بھر کی رات کی عبادات، اور اسی طرح سے عمر کی بیوی کی عبادتیں رات کی، پورے خاندان بھر کی رات بھر کی عبادتیں جو ہیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ابو بکر کی زندگی کی صرف ایک رات کی قربانی اور خدمت دین پیش کیا جائے تو ایک رات کی ابو بکر کی قربانی جو ہے عمر اس کے پورے خاندان کے زندگی بھر کی راتوں کی نیکیوں پر غالب آ جائے۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد آزمائش کا دور آیا، اور کیسی آزمائش؟ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مسجد میں جہاں بیٹھا کرتے تھے، جو آپ کا دیوان تھا، مسجد ہی سب کچھ تھا، وہی ہائی کورٹ تھا، وہی سپریم کورٹ تھا، وہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہی اسمبلی ہال تھا، اسی مسجد میں ایک کنارے بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے بازو میں کچھ فاصلے پر ایک جگہ ایک چھوٹا سا گدیلا، گدی اور ایک تکیہ رکھ دیا تھا۔ اپنا تو سمجھ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور جتنے لوگ حاضر ہوتے شورا کے ممبر سب ویسے بیٹھا کرتے تھے، لیکن بیچ میں ایک جگہ بازو میں ایسی بنا رکھی تھی جہاں موٹا سا گدا بچھا ہوا رہتا، اور ایک ہی آدمی کی گدی تھی، اور پیچھے ٹیک لگانے کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ جگہ خالی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا عمر تو نہیں بیٹھتا، میں کیوں بیٹھوں، شورا کا کوئی انسان یہیں رہ بیٹھتا، میں کیوں بیٹھوں، کچھ نہیں سوچا، جگہ خالی، تکیہ رکھا ہوا، گدا بچھا ہوا، اطمینان کے ساتھ آگے بیٹھ گئے۔ عمر فاروق کو سایہ پکڑا، اٹھو اٹھو، اٹھو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کہا امیر المومنین کیوں آپ نے اٹھایا مجھے؟ کہا یہ جگہ صرف ہم نے حضرت بلال کے لیے متعین کر رکھی ہے۔ حضرت بلال نے ایمان لانے کے بعد اور ایمان کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین کے لیے، ایمان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہی اس کے مستحق ہو سکتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا۔ اب بلال نے جتنی قربانیاں دی اور جتنی مشقتیں جان مال کی برداشت کی ہے، یہ سیٹ، یہ جگہ ہم نے صرف حضرت بلال کے لیے بنا رکھا ہے۔ خباب بن ارت بول پڑے، امیر المومنین کیا قربانی تھی بلال نے، کیا قربانی تھی آپ بتائیں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلال جب ایمان لایا، میں بھی اس وقت مومن نہیں تھا، میں بھی ستانے والوں میں تھا۔ بلال جب ایمان لایا، اس کو ہم گرفتار کرتے یا بکریاں چراتے ہوئے پہاڑوں سے کھینچ کر کے لاتے، اس کے کپڑے کو اتارتے اور یہ مکے کے تپتے ہوئے پتھریلی زمین پر پیٹھ کے بل لٹا کر کے اس کو گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے لات اور عزا پر ایمان لاؤ، اسلام سے بعد آ جاؤ ورنہ ایسے گھسیٹتے رہیں گے۔ لیکن بلال کہتا احد احد، جتنا ہم لوگ ظلم کرتے اتنا بلال کہتا احد، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کہا یہی تھی؟ کہا ہاں یہی قربانی تھی۔ حضرت خباب بن ارت آگے بڑھے اور کہا امیر المومنین اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں سامنے کھڑے ہو گئی اور اپنے پیٹھ قمیص جو ہے پیچھے سے اٹھا دیا۔ کہا عمر ذرا میری پیٹھ دیکھ لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ دیکھا، آہ نکل گئی،
पांव तले जमीन सरक गई। अरे मा हादा या बिलाल या खब्बाब ये क्या हुआ तेरी पीठ को? कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी पीठ जो आपको नजर आ रही है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई मर्द नहीं है। हमारी पीठ जो आप ये जैसे स्टील चमक रहा है ऐसे ही आपकी खब्बाब की पीठ चमक रही है। न कहीं दांत चमड़ा रह गया है, न कहीं रोवे और बाल रह गए हैं, न कोई दाग और धब्बा रह गया है, बिल्कुल साफ चिकनी इस तरह से स्टील के मानिंद पीठ नजर आ रही है। उमर फारूक हैरत में, ये क्या हुआ? कहा उमर अब इसका मतलब मैं वाकई इस जगह का मुस्तहिक हूं, अगर बिलाल है तो मैं भी मुस्तहिक हो सकता हूं। कहा क्या हुआ तुम्हारी पीठ को? कहा अल्लाह की कसम मैं पेशे का लोहार था, लोगों के कुल्हाड़ी दराई थी और कुल्हाड़ी फावड़े यही सब औजार बना करके बेचा करता था। कहीं बाहर का मैं रहने वाला हूँ, हमारा कोई खानदान नहीं, खारजी था, रोटी के लिए आकर के यहाँ बसा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत दी, दिल में बात उतर गई, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। जब मैं मुसलमान हो गया तो ये मक्के के कुफ्फार पहले तो आग जलाते और आग जल करके जब खूब अंगारा तैयार हो जाता तो हमें गिरफ्तार करके हमारे कपड़े को निकालते और उस आग के अंगारे पर पीठ के बल लिटा करके सीने पर लकड़ी रख करके दोनों तरफ से दबा लेते थे। कहते आग का अंगारा हमारे पूरे बदन को जलाता। कहते अल्लाह की कसम मुझे तकलीफ होती, मैं बर्दाश्त करता रहता था। पूरे इतने बड़े मक्के में कोई एक इंसान भी आकर के ये नहीं पूछने वाला था कि जरा बताओ इसको क्यों आग में जला रहे हो। कहते हैं कुफार मक्का दोनों तरफ से लकड़ी दबा करके बैठे रहते। जब मेरी बदन की चर्बियां पिघल करके उस आग के अंगारे पर गिरती तो आग का अंगारा जो है थोड़ा सा मुरझा जाता। तब कहते हैं जरा मुझे कुछ सुकून हुआ करता था। उमर फारूक ने उठाया और कहा वाकई अगर बिलाल इसके मुस्तहिक हैं तो तुम भी इसके मुस्तहिक हो। और हजरत बिलाल खब्बाब बिन अरद को उस सीट पर बैठाया। मेरे भाइयों ये दीन इस्लाम जो है ये हर किस्म की कुर्बानी चाहता है, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। बगैर कुर्बानी के दीन कभी आगे ना बढ़ा है ना आगे बढ़ सकता है। हमारी माएँ और बहनें भी होंगी, हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी है दीन के खातिर, ईमान के खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी कुर्बानी जरा पेश कर देना भी ज़रूरी है। ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक काफिर की मादी थी, ईमान लाई, मुसलमान हो गई। उनका आका रोजाना सुबह उठने के बाद मारता था। रिश्तेदार भी आते, ऐसे दरख्त में, खजूर के दरख्त में बांध दी जाती, वो बांधी। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खानदान का हर आदमी आका समेत मारता था, लेकिन ईमान से बात नहीं आती थी। बुत घर में रखा हुआ है, इसकी इबादत करो, वो जर्रा बराबर उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इतना मारा काफिरों ने कि एक दिन आँख की बीनाई खत्म हो गई। अब अंधी हो गई वो लड़की, वो बांधी बिल्कुल अंधी हो गई। अब उसके आँखा और मक्के के लोग कहते देखा अब तुम्हारा अपने रब से कहो, तुम्हारा खुदा जो ऊपर है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हो, अब आए तुम्हारी आँख की बीनाई लौटाए। बाप ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। ये लात और उस्सा का तूने इनकार किया है, उन्होंने नाराज होकर के तुम्हारी आँख की बीनाई छीन ली है। जब इस तरह से बुतों का ताना दिया तो हमारी बहन ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनाई की हालत में अपनी दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया। ऐ रब आज तक मैंने कोई शिकायत
نہیں کی. اتنے دن سے ہماری یہ پٹائی کرتے ہیں, ہمیں اتنا مارتے ہیں, اتنا ہمیں تنگ کرتے ہیں. اے اللہ, آج تک میں نے صبر سے کام لیا ہے, میں نے کوئی شکایت ان کی نہیں کی ہے, لیکن آج یہ ہمیں بتوں کا دانہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بتوں نے تمہاری بینائی چھین رکھی ہے, لات اور عزا نے سلب کر لیا ہے اور تم ان کی عبادت ترک کر دی. ایمان لانے کے بعد تم سے ناراض ہوئے, تمہیں انہوں نے اندھی کر دیا. اللہ, اس سے تو ان کا کفر اور یہ اپنے کفر میں اور پکے ہوں گے اور ہمارا نام لے کر کے سینکڑوں انسانوں کو کہے گے دیکھو زنیرہ ایمان لائی, ہمارے لات اور عزا بابا نے ان کی آنکھیں چھین لی. اللہ اس سے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم, زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم سے کہ جیسے زنیرہ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ایسی لوٹائی کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی بینائی تیز ہو گئی. میرے بھائیوں, قربانی کی ضرورت ہے, جان کی, مال کی, وقت کی, ہر اعتبار سے قربانیاں. آپ حضرات جانتے ہیں جس طرح سے یہ علم کی قربانی, جسم کی قربانی, مال وقت کی قربانی, جان اور مال کی قربانی اسلام اپنے ترقی کے لیے آپ سے مطالبہ کرتا ہے, ویسے اپنے آپ کے مال کا بھی مطالبہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام ہجرت کے 9ویں سال پتہ چلا کہ روم بڑا زبردست لشکر لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. سپر پاور ملک تھا, لاکھوں کی فوج تھی, اسلحے سے لیس. پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے ملک مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی, آپ نے اعلان کر دیا لوگوں تیار ہو جاؤ, ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ روم ہمارے یہاں آ کر کے ہم پر حملہ کریں, ہم خود اس کے اوپر چڑھائی کریں گے. گرمی کا موسم تھا, کھجور پک رہے ہیں. قرآن پاک سورہ توبہ کے اندر واقعہ موجود ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر بھی نقل کیا ہے. یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کون کتنی قربانی دیتا ہے. سال بھر انتظار کر رہے تھے, کھجور کا پھل تیار ہے. ہر کھجور کے باغ والے کے اوپر ضروری ہے کہ کھجور کا پھل توڑے, سکھائے اور سال بھر کے لیے اس کو محفوظ کرے. ادھر اعلان ہو گیا کھجور کو اسی حالت میں چھوڑو اور تمہیں جہاد میں نکلنا ہے. یہ کتنی بڑی قربانی تھی. اس جنگ میں کیا کیا ہوا اور کس حالت میں لوگ گئے, اس کے لیے پورا ایک وقت چاہیے. اتنا یاد رکھیں, ایک بڑی ہی تنگی, بڑی آزمائش اور بڑے پریشانی کا یہ جہاد تھا, سفر تھا. نبی علیہ السلام کے پاس کیونکہ آرڈر تھا ہر ایک کو نکلنا ہے, پورا مدینہ نکل پڑا. چھوٹے بچے, چھوٹے بڑے, امیر غریب, سب کو نکلنا ہے. کیوں؟ سپر پاور کا مقابلہ کرنا ہے اور روم اب ہمارے اوپر, ہمیں وہاں سے روم للکار رہا ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے. ہم یہ موقع نہیں دے سکتے کسی کو, ہم اہل مدینہ مسلمان خود جا کر کے اس پر حملہ کریں گے. اللہ سلجھانے لگے, بڑے حوادث پیش آئے. ان میں اللہ اکبر, نکلنے کے پہلے اب آئی مال کی قربانی. اور کیسے؟ آپ منبر پر کھڑے ہوئے, اے لوگو, جہاد میں نکلنے کے لیے بہت بڑے مال کی ضرورت ہے, لوگوں تعاون کرو, مال جمع کرو, مال جمع کرو. سب لوگ بیٹھے ہیں. بیچ سے عثمان بن عفان کھڑے ہوئے, مال کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ, علی مئۃ بعیر ما احلاسها. یا رسول اللہ, 100 اونٹ میری طرف سے, اور صرف اونٹ نہیں, 100 اونٹ سامان سے لدائے میری طرف سے. آپ نے قبول کر لیا. پھر آپ نے اعلان کیا, اے لوگو, ابھی اتنا کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, اور چاہیے. اور اعلان کیا. عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, میری طرف سے 2 اونٹ. یا رسول اللہ, علیہ مئۃ بعیر, میرے ذمے میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں, اور یہ 200 اونٹ خالی نہیں بلکہ سامان سے لدے لدائے, تاکہ مجاہدین کا بھی کام ہو جائے, سواری کا بھی کام آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانے پینے کے بھی کام آئے. اللہ کے رسول نے قبول کیا. پھر آپ نے اعلان کیا,
تو کوئی نہ اٹھا. عثمان بن عفان اللہ نے ان کو مال دیا تھا. دوستو آج مالداروں کو چاہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال اللہ کے راہ میں، غریبوں میں، مدارس قائم کرنے میں، دینی تعلیم میں، اور یہ ہماری جماعت اہل حدیث جو بیٹھی ہے، جو اصلی اسلام کے علم بردار اس کائنات میں اس وقت ہیں، ان کو بھی چاہیے اپنے مساجد، اپنے مدارس اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں آج اعلان کر رہا ہے اسلام. اہل حدیث و قربانیاں، مال کی بھی قربانی دو. میرے بھائیوں کب اب اس کے بعد آپ کو چانس ملے گا؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا. ابو بکر عثمان اٹھے، یا رسول اللہ علیہ ثلاثۃ بعیر، رسول 300 اونٹ سامان سے لدے لدائے. اللہ اکبر. پھر اور بڑھایا. بعض روایتوں میں 6 اور بعض روایتوں میں 900 کو تذکرہ. کتنا؟ 600 اونٹ یا دوسری روایت 900 اونٹ. اللہ اکبر. سامان سے لدے لدائے. نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے ہنستے ہوئے. اے قربانی. منبر سے نیچے آئے، سارے لوگ پریشان، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. اللہ کے رسول منبر سے نیچے آ گئے. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ عثمان. اللہ کے رسول نے عثمان کو پکارا. لوگوں سن لو، یہ تمہارا بھائی عثمان ہے. عثمان آج تو نے مال کی قربانی دی، تیرا رب تجھ سے اتنا خوش ہو گیا کہ رب نے بشارت سنائی، جنت تو تیرے اوپر واجب کر ہی دیا، اب زندگی میں تجھ سے کچھ سرزد بھی ہوگا تو اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو عثمان کو ظالم اور کافر کہتے ہیں؟ سوچو ذرا سا. یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. صحابہ کے بعد جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، صحابہ کا زمانہ جب آیت نازل ہوئی اسلام پھیل گیا. پھر صحابہ کا زمانہ آیا. اب ایمان لانے والوں کی آزمائش ذرا کم ہو گئی، لیکن ابھی بھی وقت کی قربانی، علم کی قربانی، مال کی قربانی ابھی بھی دینی پڑ رہی تھی. میرے بھائیوں، میں نے کہا یہ بڑی طویل داستان ہے، اگر بیان کرنے لگوں تو بہت وقت چاہیے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، جس طرح سے جان کی قربانی اسلام کا مطالبہ ہے اسلام کے عروج و ترقی کے لیے، ویسے ہی مال کی، ویسے ہی علم کی، ویسے ہی وقت کی، ویسے ہی آپ کے رائے اور مشورے کی. یہ ساری قربانیاں ہیں جو اسلام آپ سے طلب کرتا ہے، اور انہی قربانیوں کے بعد اسلام دنیا میں آگے بڑھتا رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی بڑھتا رہے گا. لیکن پھر ایک بڑی قربانیوں کا زمانہ آیا. کب؟ جب اسلام میں اختلافات شروع ہوئے، نئے بدعتی فرقے پیدا ہو گئے، طرح طرح کی فرقے بندیاں شروع ہو گئی. یہ دور بھی آزمائش کے لیے بڑا خطرناک تھا. یہ آزمائش کا معاملہ جب آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ بڑی آزمائش آئی، لیکن جان اور کی قربانی کا اب وقت پھر آیا. یہ طویل عرصے پہلے کا زمانہ جو تھا وہ بڑا نیک تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اب طرح طرح سے فتنے اٹھنے لگے، اور اب اہل حق کی آزمائش. اس سے پہلے کفر و اسلام کا معاملہ تھا، اور اب کفر و اسلام کا معاملہ نہیں، اہل حق اور اہل کس کا معاملہ آ گیا؟ اہل حق اور اہل باطل، اہل سنت اور اہل بدعہ کا. جب یہ زمانہ آیا اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایمان فروش لوگوں کی وجہ سے بدعت عام ہوئی، عروج ہوا، حکومتیں قائم کی گئی. سندھ کے اندر آپ کا موجودہ سندھ، یہ پاکستان کا سندھ، آپ کا گجرات کا وہ حصہ جو سندھ سے ملا ہوا ہے، اور وہاں ملتان تک. کہاں تک؟ ملتان تک.
یہ سارے علاقے ایسے تھے. ان سارے علاقوں میں کتاب و سنت اور اہل حق کی دعوت تھی. ہر قسم کا توحید و سنت کا بول بالا تھا. لیکن یہیں باطل فرقے پیدا ہوئے, باطنیہ ہوا, باطنی فرقے, پتہ نہیں کتنے فرقے پیدا ہوئے. انہوں نے بغاوت کر کے بغداد جو عرب سے حکومت کا تعلق تھا توڑ کر کے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب اہل حق کو قتل کرنا, اہل حق کو ستانا, اہل حق کو ذلیل اور خوار کرنا, اور طرح طرح سے اب معاملہ حق اور باطل کا, کفر و اسلام کا تو رہ گیا معاملہ. اب مسلمان آپس میں لڑنے لگے. ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو ذرہ برابر اس سرزمین پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا. باطنیہ, اہل باطل, باطنیہ فرقہ, کرامتہ, وحدت الوجود, یہ سارے جو لوگ تھے اہل باطل, ان کو ذرا سا غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے اہل حق کو قتل کرنا شروع کیا, مغلوب کیا. لیکن اس موقع پر بھی اہل حق باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا. حق کا مقابلہ, باطل کا مقابلہ کرتے رہے اور حق غالب کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ معاملہ یوں ہی چل رہا تھا یہاں تک کہ امام مالک کا زمانہ آیا. امام مالک کے سامنے بڑا خطرناک معاملہ تھا. زبردستی طلاق لینے سے, یاد رکھنا, زبردستی طلاق لینے سے طلاق پڑتی ہے کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ پڑتی ہے؟ ایسے کام نہیں چلے گا, وہاں تو لکھا ہوا ہے. بات اصل میں یہ چلی تھی کہ اگر کسی حاکم نے زبردستی رعایا سے بیعت لیا تو اس کی بیعت قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں. کچھ لوگوں نے کہا قبول ہے, کچھ لوگوں نے کہا قابل قبول نہیں ہے. یہ بات بڑھتے 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 یہاں تک آئی اب بیعت سے گھر میں آ گئی میاں بیوی کے طلاق پر. زبردستی کی طلاق. زبردستی کی طلاق کیا ہے آپ یہاں نہیں بتا سکتے, ہمارے یہاں کا دستور ہے. بیوی شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا, بیوی بیچاری طلاق لینا بھی نہیں چاہتی, لیکن بیچ میں کچھ خناس ہوتے ہیں تو ایک طلاق نامہ تیار کرتے ہیں. میں فلاں ابن فلاں اپنی فلاں نام کی بیوی کو طلاق دیا, تینوں طلاق دیا. اور بدماش لوگ یہ پاکٹ میں رکھے ہیں. اب وہ شوہر کہیں راستہ پکڑ کے جا رہا ہے, چند لوگ ہاتھ میں لگے, پکڑ لیے اور پستول سینے پر رکھا, کہا یہ طلاق نامے پر دستخط کرو ورنہ کام چھوڑیں گے نہیں. اب بیچارہ نہ خود دینا چاہتا نہ بیوی لینا چاہتی ہے. ایک تھرڈ پارٹی جو ہے, کون سی پارٹی کہتے ہیں؟ تھرڈ پارٹی. یہ جو ہے اس نے طلاق کو پر دستخط کروایا. وہ بیچارہ سوچتا ہے اگر میں نے دستخط نہ کیا تو ظالم سینے پر پستول, ایک نے پیٹھ پر دوسرے نے سینے پر رکھا ہے, ابھی ہمیں ختم کر دے گا. اس نے دستخط کر دیا, 2 لاکھ مارا, کہا جاؤ لے گئے. یہ دیکھو تمہارے شوہر نے طلاق دیا ہے, دستخط. انہوں نے کہا زبردستی ہے. زبردستی ہم نے اس پر کیا تو اس کے ہاتھ پر نہیں کیا تھا. ہم نے پستول کہاں رکھا تھا؟ سینے پر اور پیٹھ پر. ہاتھ آزاد تھا, اس نے ہاتھ سے لکھا, اس کا مطلب کی راضی تھا. اب مولوی صاحب نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق پڑ گئی. اب سمجھ جائیں کون سا مذہب ہوگا؟ یہ کہنا پڑے گا. ارے وہی ہے جو رمضان کے مہینے میں آپ کے حیدرآباد میں تقسیم کیا تھا. ہندوستان میں سود لینا جائز ہے. اب سمجھ گئے؟ اب تو سمجھ گئے نا. ہمارے امام کی ہاں ہو گئی طلاق. یہ چونکہ اہل الرائے کوفہ سے یہ چیز نکلی, جب مدینہ پہنچی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. یہ ہے کتاب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن پاک یہ کہتا ہے اگر زبردستی کسی سے بت کا سجدہ بھی کرایا گیا
اگر زبردستی کرایا گیا تو بتوں کو پکارنے اور بتوں کے سجدہ کرنے پر بھی مسلمان کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ کفر وہ ہے جو تب مرضی سے کرے, وہاں تو زبردستی. کافر تو نہیں ہوتا لیکن بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیوں بھائی کیوں؟ ارے حلالے کا چانس مل جائے گا. کس کا چانس ملے گا؟ حلالے کا. جہاں کوئی چیز ملتی ہو اس کو آدمی بڑی جلدی قبول کرتا. سمجھ گئے نا؟ یہ معاملہ ہے. جب یہ اہل الحدیث اہل مدینہ کے پاس پہنچی, معاملہ ابھی اہل الرائے کا تھا. جب یہ فتویٰ مدینہ پہنچا, امام مالک سب سے بڑے مفتی تھے, انہوں نے فتویٰ دیا طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی کی طلاق لینے سے طلاق پڑتی نہیں, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. شوہر کو تلوار دکھا کر کے زبردستی سے سینے پر پستول رکھ کر کے اور طلاق لی جائے گی, یہ طلاق باطل ہوتی ہے, یہ طلاق نہیں پڑتی. اللہ اکبر. امام مالک چونکہ اس وقت حکومت انہی کی تھی, سمجھ جاؤ کس کی تھی. سارا معاملہ اہل حق اور اہل باطل کا, یا سمجھو اہل سنت اور اہل رائے کا, یا اہل سنت اور اہل بدعت کا مقابلہ. یہاں بھی حق کو غالب کرنے کے لیے, سچے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے یہاں بھی جان کی, مال کی دوستو قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. امام اللہ اکبر امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا, بغداد سے آرڈر آیا, یہ ہماری مخالفت کرتا ہے, ہماری فقہ کی, ہمارے امام کی, یہ کیسے ہم کو زندہ چھوڑیں. امام مالک کو گرفتار کرایا گیا, پوچھا گیا کیا خیال ہے. امام مالک کو ڈرایا گیا, جلاد بلایا گیا, اور آخر میں کہا گیا کیا کہتے ہو. امام مالک نے کہا طلاق المکرہ لیس بشیء. آج بھی میں یہی کہتا ہوں, زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, زبردستی طلاق نہیں واقع ہوگی. ظالموں نے جلاد کو گردن مارنے سے تو روکا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو کالا کیا. یہ ہے میرے بھائیوں, آج الحمدللہ اہل حق بڑی عزت کی زندگی گزارتے ہیں, بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ عزت آپ کو نصیب ہوئی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ہم آپس میں لڑتے رہ گئے. اللہ نے جتنی بڑی دولت سے نوازا اتنا ہی زیادہ ہم نے لڑنا شروع کیا. لڑ گئے, غیروں سے تو نہیں, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اور لڑتے لڑتے ایک جماعت سے دو جماعت, دو جماعت سے 8 جماعت, پھر زیرو بڑھاتے جاؤ, زیرو بڑھاتے جاؤ اور جماعتیں بناتے جاؤ, اور کہو ہم اصلی اور نقلی. اب پتا نہیں اصلی اور نقلی اہل حدیث زندگی پہلی مرتبہ سننے میں آ رہا کہ اصلی اہل حدیث اور نقلی اہل حدیث کون ہوتا ہے. ارے سوچو کتنی قربانیاں دی ہیں, مل کے قربانی دو, کرسی کے پیچھے نہیں دوڑو. عمارت اور صدارت کے چکر میں ساری قربانیاں بھول گئے. وکیلوں کو, بیرسٹروں کو کھلاؤ اپنا مال, اور مسجد کے لیے 10 روپیہ مہینے کا چندہ وصولو. سوچو کون سی قربانی دے رہے ہو اہل حدیث ہو. امام مالک والی قربانی دو, اس کو کہا جاتا ہے اہل حدیث. پوچھا کیا کہا, طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی کی طلاق نہیں مانتا میں. چہرہ کالا کیا گیا, گدھا بلایا, لایا گیا. گدھے کی پیٹھ پر جو بیٹھنے کے لیے گدی یا کپڑا رکھا جاتا ہے, ظالموں نے اس کو اٹھا لیا اور امام مالک رحمت اللہ کے چہرے کو کالا کر کے اس گدھے کے ننگی پیٹھ پر بیٹھایا گیا. اور مدینے کی ساری گلیوں کے اندر امام مالک کو گھمایا جا رہا ہے. نہ زنا کیا ہے, نہ چوری کیا ہے, نہ قتل کیا ہے, نہ کسی کا مال لوٹا ہے, نہ کسی کی زمین غصب کی ہے. بس بات اصل یہ ہے, باطل کے مقابلے میں حق کو اس نے حق کا اقرار کیا ہے. باطل سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, باطل کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا میں. امام مالک کو گھمایا گیا,
امام مالک سے گھروں بھر، گلیوں میں، چھتوں پر، درختوں پر سارا مدینہ پریشان دیکھ رہا ہے بیٹھا، ہائے کیا ہو گیا ظالموں کو، امام مالک کے ساتھ یہ سلوک، اور چاروں طرف سے گھما کر کے مدینے کے چرواہے پر لایا گیا، چوراہے پر لایا گیا، جہاں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ مالک کو یہاں لانے کے بعد دیکھو مالک کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آج پتہ چلے گا ہماری فقہ کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے، ہماری حکومت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالا تجھ کو، جب تم نے ہو تو سنبھالا تو سنبھل لے، ندیاں سب کچھ ہم نے سکھایا تم کو، اور جس کو کہتے ہیں سیکھ لیے تو ہماری بلی ہمیں کو کیا کہتی ہے، ہمیں کو ڈراتی ہے، کم وقت وہ استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ہم نے استنجا کا طریقہ سکھلایا، سمجھ گئے نا، کھانے کا طریقہ نہیں تھا، ہم نے سکھایا، جب سیکھ گئے تو ہمیں کو میوں کر کے ڈراتے ہو۔ اللہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ لائے گئے چوراہے پر، گدھے سے پر سوار، چہرہ کالا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں تماشا دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے، امام مالک کھڑے ہوئے اور کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرف فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بشیء۔ اے لوگو، مدینے والو، تماشا دیکھنے والو، میرا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے، شاید کہ بہت لوگ نہ پہچانتے ہوں، جو پہچانتے ہیں وہ پہچان رہے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے وہ بھی سن لے اچھی طرح سے، میں مالک ابن انس ہوں، اور یہاں بھی گردن مارنے کے پہلے پھر بھی فتویٰ دے کے جاتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ قول باطل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آج اس قربانی کی، اخلاص کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، تقوی و زہد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ آج حق کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپس میں مسائل کو الجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہاں تک جائیں گے آپ؟ احمد بن حنبل کا زمانہ آیا، اہل باطل اور پنپ گئے، فرقے اور پیدا ہو گئے۔ مامون رشید نے ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت کو بلا کر کے سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا، ایک نیا علم نظر آیا۔ یونان کے فلسفیوں کو بلا کر کے یونانی زبان کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کروایا، اب ایک نیا علم دنیا عرب میں آ گیا، ہندوستانی فلسفہ اور یونانی فلسفہ۔ یہ جب دونوں چیزیں عام اس طرح سے اب لوگ نیا علم پڑھے تو اب کتاب و سنت کو سیدھے سمجھنے کے بجائے کس سے؟ ہماری عقل نہیں قبول کرتی، سمجھئے نا۔ اب سارا معاملہ کیا ہے؟ علماء فیصلہ نہیں، سند نہیں، فیصلہ کون کرے گی؟ ہماری۔ یہ تو سنا ہوگا، نام لے گئے تو گستاخی ہوگی، نام لے گئے تو گستاخی ہوگی، چونکہ بہت بڑے تھے، فیصل ایوارڈ بھی غلطی سے مل گیا تھا، لیکن کہتے کیا ہیں؟ بخاری کی 3 حدیثیں جھوٹی ہیں، ہے نا؟ بخاری کی کتنی حدیث ہیں؟ 3 جھوٹی، تینوں جھوٹی ہیں۔ پھر اگر بخاری مسلم نے محدثین نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا، ہماری عقل قبول نہ کرے تو کیسے قبول کر لیں ان کی بات کو؟ ہو سکتا ہے بخاری نے کسی کی محبت میں حدیث کو صحیح کہہ دیا، مرتے یہ نام نہیں لیتا، اگر نہیں ہو تو شیخ عبد الرحیم مکی سے پوچھ لو، سمجھ گئے میرے خیال سے، سمجھ گئے نا؟ میرے بھائی ہو، سوچو ابھی عقل کی بات آئی، موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کا مار ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ گئے نا؟ اور کتاب کا نام بتا دیتے ہیں، اگر زیادہ تفصیل چاہیے تو حجیت حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ حجیت حدیث۔ کتاب کے مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران والا رحمت اللہ علیہ،
ان کی کتاب کو پڑھو, پتا چل جائے گا کس نے کہا, کیوں کہا, کیسے کہا اور کتنا بگاڑا دین کو. سمجھ گئے نا؟ سب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. کم سے کم یہی ایک کتاب پڑھ لیں گے جب بھی. پھر ایک مسئلہ اٹھا صحابہ کے زمانے سے لے کر کے, کبھی یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا. کیا پیدا ہوا؟ کیا لوگوں کو سمجھ بات آئی؟ لوگوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. سارا بغداد ایک طرف, کچھ لوگوں نے قبول کیا, کچھ خوف کے مارے خاموش رہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہل حدیث, امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. 20 سال جیل میں زندگی گزارے, لیکن لوگوں سے یہی کہتے رہے, اے لوگوں ہمیں کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو مشرک ہے. اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ شرکیہ. اس کے عقیدے میں شرک ہے, شرکیہ عقیدہ یہ ہے. احمد بن حنبل اس عقیدے پر اڑے رہے, جیل میں ڈالے گئے. اللہ اکبر. جس دن کوڑے مارے گئے, سزائیں دی گئی, اور جس دن ہاتھ باندھے گئے, ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیر میں بیڑیاں, اور پھر پتا چلا مامون کے پاس ان کو پیش کرنا ہے. اور مامون اس وقت بغداد میں نہیں تھا, رئی میں تھا. اور فوراً احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے ایک لانچ میں دھکے دے کر کے ڈھکیل دیا گیا. اور دریائے دجلہ موجیں اس کشتی کو ہلاتی ڈلاتی رئی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. احمد بن حنبل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس ظالم سے میرا سامنا نہ کرانا. اللہ ہم اس ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے جس نے امت کے اس عقیدے کو برباد کیا, اور جو اس عقیدے کو قبول نہ کرے ان کو سزائیں دیتا ہے. اللہ بغداد کے ظالموں نے اس ظالم کے مامون کے حکم سے ہمیں گرفتار کر کے ہاتھ پیر جکڑ کر کے, تاکہ میں ندی کے نہ چھراغ بھی نہ لگا سکوں, اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکوں, اور ہمیں اس کی طرف روانہ کر دیا ہے. اے اللہ ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں, لیکن زبان تجھ سے مانگنے کے لیے آزاد ہے. احمد بن حنبل نے دعا مانگی, اللہ اس ظالم کی شکل مجھے نہیں دکھانا. احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے دعا مانگی, کشتی گئی بہت دور تک. ایک دن کشتی ہمیں موجیں بھگاتی ہوئی لے کے جا رہی تھی, موجوں میں کشتی چلی جا رہی ہے. ایک سامنے سے برج تھا, اس برج کے قریب پہنچا تو ایک آدمی شور مچا رہا ہے. شور مچاتا ہوا برج کو کراس کر کے اوپر دوسرے طرف جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں یہ کیا شور مچا رہا ہے. تو کہتے ہیں جو کشتی کا باغبان تھا اس نے کہا انا للہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مامون کا انتقال ہو گیا, اس کے انتقال کی خبر رئی سے بغداد جا رہی ہے. میں نے کہا اللہ تیرا کرم کہ اس ظالم کی شکل اور چہرہ مجھے نہیں دکھایا. واپس لائے گئے بغداد اور لا کر کے جیل میں ڈالے گئے. سالوں پتہ نہیں کتنے درے کتنے سزائیں دی گئی, لیکن حق پر غالب رہے اور ایک ہی بات کہتے, اے ظالمو سن لو, بیننا و بینکم یوم الجنازہ. آج میری قدر نہیں نہ سمجھ میں آ رہی ہے, جس دن احمد کا انتقال ہوگا اس دن دیکھنا کہ فتح کس کو ہوتی ہے. احمد بن حنبل اس قربانی سے نجات پائے. پھر کسی اور موقع پر, اس کے بعد میرے بھائیوں بڑی آزمائشیں ہیں اور بڑی قربانیاں. جب ہم خاص طور سے آئے, ہم کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں بڑی تاکید کے ساتھ, اور آپ کے جماعت کے بڑے عہدیدار نے کیا. معمولی دیا ہوتا یہ مولوی صاحب کیا نام ہے, ان کی انکار کر دیتا. شیخ عبدالرحیم مکی کہتے تو انکار کر دیتا,
لیکن بڑے عہدیدار نے کہا موٹا دادا اس لیے بہرحال میں اس کی بات کو باقی رکھنے کی کوشش کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اسی ٹائم اپنے ٹائم میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں 1857 میں آئیے پھر ہم نے کیا قربانیاں دی۔ اسلام قربانی، آج ہماری مسجدیں ہیں، یہ منارے ہیں، یہ مدارس ہیں، آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں۔ اور ابھی میں نے کانفرنس میں بیان کیا غالباً ادھر ہمالیہ کے ترائی میں ابھی سیٹرڈے کو میں نے وہاں بتایا، میں نے کہا لوگوں جانتے ہو الحمدللہ ابھی BBC نے ایک سروے کروایا ہے تو پتا چلا کہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ آج کا موجودہ ہندوستان، پاکستان بنگلہ دیش گیا الگ ہے، آج بھی سب سے زیادہ مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے کہاں ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھنا دینی مدارس بھی آج سب سے زیادہ الحمدللہ ہندوستان ہی میں۔ یہ اللہ کا کرم، آج ہم تو اتنی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھی اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اس بر صغیر ہندوستان میں اسلام کے حفاظت، اسلام کو قائم رکھنے، اسلام کو بچانے میں ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی تھی، اور سب سے سخت آزمائش ہوئی ہے جب انگریز آیا۔ انگریز جب مشرق سے کلکتہ پر حملہ کیا اور کافی قبضہ کیا 1804 میں، 1804 عیسوی کے اندر مولانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ مکے سے پڑھ کر کے آئے تھے، نوجوانی میں بچپنے میں بنگال سے بھاگ کر کے مکہ چلے گئے تھے، وہاں مکے میں علم حاصل کیا۔ جب پلٹ کر کے آئے تو معلوم پڑا آسام، بنگال، بہار کے بہت سارے علاقے تک انگریز جو ہے قبضہ کیے ہوئی ہے، ظلم کر رہا ہے، زمینیں قبضہ کر لیا ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہے، طرح طرح کے ٹیکس لگا رہا ہے۔ یہ پہلی تحریک ہے اور پہلی قربانیاں ہیں جس نے اسلام بر صغیر میں باقی رکھنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دی ہے۔ مولانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ نے 1804 میں فرائضی تحریک قائم کی۔ کیا نام تھا؟ فرائضی تحریک قائم کی۔ الحمدللہ اس فرائضی تحریک سے نے انگریزوں سے مقابلہ کر کے اسلام کی حفاظت، اسلام کے بچانے اور اسلام کے تحفظ کے لیے کوشش کیا، اور تقریباً 1.25 لاکھ بنگالی مسلمانوں نے اور ان کے تنظیم اور ان کے ساتھیوں نے جان دی ہے۔ آج ہماری مسجدیں کیسی محفوظ ہیں؟ صرف بنگال کے اندر اس اسلام کے تحفظ اور اسلام کی حفاظت، ان مساجد اور مدارس کو باقی رکھنے کے لیے کتنی جانیں دی ہیں؟ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ۔ اور پھر جیل، سزائے عمر قید کی سزائیں اور کالا پانی الگ سے ہی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ جب معاملہ 1857 کا آیا اور اس نے پورے ہندوستان پر مشرق میں، جنوب میں پہلے قبضہ کر چکا تھا، یہ شمال کا علاقہ باقی تھا، اس پر جب 1857 میں قبضہ کر لیا تو چاروں طرف سے انگریز غالب آیا، اور اب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے 2 چیزیں اختیار کی۔ نمبر 1، دہلی کے اندر یا یوپی کے اندر، شمالی ہند میں بڑے مدارس تھے، ہر مدرسے کو بند کر دیا تاکہ یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے یہ اسلامی تعلیم نہ حاصل کر سکیں۔ سارے یہ مدارس کو بند کیا۔ جتنے مدارس تھے وہ مساجد میں چلتے تھے، مسجدوں میں تالا لگا دیا گیا، صرف نماز کے لیے مسجدیں کھولی جاتی تھی، اس کے بعد مسجدیں بند، اور وہاں پڑھنے پڑھانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ الحمدللہ
اس موقع پر جب مدارس بند کیا اور مساجد میں تالے لگائے اور گاؤں گاؤں اسکول اور کالج کھول دیے تاکہ اب ہمارے بچے ان کی تعلیم پڑھیں اور دینیات نہ سیکھ سکیں، اس کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے اس نے ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے اور دین سے دور کرنے کے لیے کوشش جاری کی۔ الحمدللہ اس تحریک کے یہ جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا، ہماری مسلمان قوم ذرہ برابر الحمدللہ اس سے ناواقف نہیں تھی۔ گاؤں گاؤں درختوں کے نیچے اپنے گھروں میں پرائیویٹ مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب مدرسے، طرح طرح سے دین کی حفاظت کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کی گئی اور درختوں کے نیچے چھپرے ڈال کر کے مٹی کے مکان بنا بنا کر کے اس طرح سے مدرسے قائم کیے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، لیکن بچوں کو پڑھانے والوں کی تنخواہ کہاں سے آئی؟ کوئی مالدار دیتا یا چندہ وصولنے کی رسم آ گئی؟ کیا وصولنے کی؟ رسید تو ہوتی نہیں تھی، اب پورے ملک میں علاقے میں دوڑ دوڑ کر کے چندہ وصولا جائے۔ یہ چندے والا اپنی جیب کے لیے نہیں، انگریز نے مجبور کیا تھا، کیوں ہم اس نے سارے مدارس بند کیے، مسجدوں میں تالا لگایا، نماز کے علاوہ مسجدیں کھولی نہیں جا سکتی تھی۔ اب بچوں کے پڑھانے، بچے ہمارے پڑھیں گے، دین سیکھیں گے تو دین پر قائم رہیں گے۔ اس چیز کے پیش نظر دوستو یہ مدارس اور مدرسے کا چندہ وصولنے کا سلسلہ شروع کیا ہمارے بزرگوں نے۔ انگریز نے جب دیکھا مدارس قائم کر دیے ہیں، اب ہماری کاوش جو تھی، ہم نے جو چاہا تھا وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اس نے دو راستے اور اختیار کیے، وہ بھی سننے کے رائے۔ کتنے راستے؟ دو۔ نمبر ایک، برطانیہ سے، افریقہ سے، پتہ نہیں کتنے اس نے عیسائی مبلغین اور عیسائی دعوت دینے والوں کو بلایا اور پورے ہندوستان میں روڈوں پر، مدرسوں میں، کالجوں کے اندر، راستوں میں کھڑے ہو کر کے انگریز، عیسائی پادری، ان کے دعا، ان کے دائی، ان کے مبلغین قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف طرح طرح سے انہوں نے راستے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب سروے کیا گیا تو 500 عیسائی مبلغات، داعیات عورتیں مسلمان عورتوں میں چھوڑی گئی تھی۔ یہ تو صرف ایک آدمی کی تحقیق ہے، مولانا غلام احمد قصوری رحمت اللہ علیہ کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اے لوگوں، میں نے جو پکڑا ہے اس وقت 500 عیسائی عورتیں ہماری عورتوں میں گھس کر کے عیسائیت کو پھیلانا چاہتی ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کے ارادہ رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کیا دائی اور دائیا۔ نمبر 2، گوری چٹی عورتوں کو ہمارے نوجوانوں میں چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ہاں تو فیشن کوئی عیب ہی نہیں، اس نوجوان کے پیچھے، اس کے پیچھے پڑ کر کے ان سے شادیاں کریں، ان کے دام میں پھنس جائیں۔ اس طرح سے خباثت طرح دیکھو، اسلام کو مٹانے کے لیے انگریز نے یہ دو راستے بعد میں پیدا کیے۔ ایک دائی اور دائیات چھوڑا ہندوستان میں، اور دوسرے اپنی عورتوں کو ہندوستان میں لا کر کے مسلم محلے میں، مسلم علاقوں میں چاروں طرف چھوڑ دیا تاکہ وہ مسلمان نوجوانوں کو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عادات، اسلامی ثقافت کو ختم کریں۔ الحمدللہ کچھ دن تک انگریز نے یہ کیا، لیکن آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس پنجاب میں ہو رہی تھی، وہاں مولانا غلام قصوری غلام محمد قصوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ لوگ کانفرنس میں
یہ پہلا موقع ہے جہاں منظم انداز سے انگریزوں کے سر سے اسلام کو بچانے کی کوشش کی گئی. اعلان کیا لوگوں ہم کانفرنس کر رہے ہیں لیکن انگریز اس طرح سے دنیا میں شر فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے داعی اتنے مبلغین ہیں. اس موقع پر جب اعلان کیا گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو مبارکبادی ہے. آپ کے آبا، آپ کے اجداد، آپ کے بڑے، آپ کے اکابر، جہاں یہ انگریز نے یہ دونوں چیزیں اختیار کی، کیا مبلغین داعیات اور اپنی گوری چٹی عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو دین سے پھیرنا چاہا. اہل حدیث علماء میدان میں آ گئے. اپنی تقاریر اجلاس اور بڑے بڑے دروس اور بڑے بڑے جلسے کرنا شروع کیا تاکہ عیسائیوں کے نظریات، ان کے افکار سب کو ختم کریں. الحمدللہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے علماء تن من دھن سے اپنے آرام کو، اپنے عیش کو، اپنے خوشحالی کو سب کچھ ترک کیا لیکن انگریز کا مقابلہ کرے اور اسلام کی حفاظت کیا. الحمدللہ انگریز کے چھکے چھوٹ گئے، پریشان ہو گیا. نہ پہلی تحریک کامیاب ہوئی اسلام ختم کرنے کی، نہ دوسری تحریک. تنگ آ گیا. اس نے پھر لندن بھیجا. کہاں ہم سال بھر کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو محمد پر فوقیت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر مسیحیت کو فوقیت ہے. سال بھر محنت کرتے ہیں. یہ وہاں بھی مودی آتا ہے، ایک تقریر کرتا ہے، ساری سال بھر کی محنتیں پانی کی طرح بہ جاتی ہیں. اب سر پکڑ کے بیٹھا، کوئی چانس نہیں. ہندوستان میں اب عیسائیت پھیلانے کا کوئی چانس باقی نہ رہا. تو آخر میں ایک تیسری بڑی خطرناک سازش انگریز نے بر صغیر ہند و پاک کے اندر عیسائیت پھیلانے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیسری چال چلی. وہ چال کچھ کامیاب ہو گئی. وہ چال کیا تھی؟ اب مسلمان جو بکاؤ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ باقی ہے. یہ مسلمان جو تھے اللہ اکبر بکاؤ، اب اس نے کچھ مسلمانوں کو خریدا اور سوچا مسلمانوں کو آپس میں بھیڑا دو، آپس میں لڑا دو. اللہ اکبر. انگریز تو ہم کو مٹانا چاہا تو کیا کوشش کی، ہم آپس میں کیا کریں، زور سے بولو، لڑا دو تاکہ ان کی ساری حکومت مسلمانوں کے آپس میں رہے، ہم راج کریں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں، لڑائی کر کے جماعت کا کام آگے بڑھانا چاہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ آج ہم اختلاف سے کام آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے الفرقۃ عذاب. کان کھول کر کے سنو، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اتفاق اور اتحاد یہ اللہ کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا یہ اللہ کا. او یلبسکم شیعا، ہو سکتا ہے اللہ آسمان سے پتھر نہ برسائے، زمین میں زلزلہ نہ آئے اور تم گناہ کرو تو تم کو آپس میں لڑا دے. یہ لڑائی سوال کی تھی، روتی کمزوری کی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر تم آپس میں لڑو گے ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے اور باطل تمہارے اوپر غالب آئے گا. انگریز اختلاف کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے اور ہم اختلاف کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. سوچو میرے بھائیوں، انگریز نے سوچا ان کے اندر اختلاف آ رہا ہے
تو اس میں برا تو لگے گا، کوئی بھائی ہو تو برا نہ لگے. اس نے قادیانیت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، نیچریت کو پیدا کیا اور بریلویت کو پیدا کیا. اس کو پیدا کیا. اور کبھی ٹائم ہوتا تو ہم بتاتے، بڑے افسوس کے ساتھ ہے یو پی میں بدایوں کے اندر جو علماء تقویۃ الایمان کے خلاف لکھتے تھے، شاہ اسماعیل شہید کے خلاف تقریر کرتے تھے، ان میں سے بہت بڑا طبقہ تھا جن کی تنخواہ حیدرآباد کے نواب صاحب دیتے تھے. لوگ اور وہابیوں کو کافر قرار دیتے. اللہ اکبر. تنخواہ کہاں سے جاتی تھی؟ حیدرآباد سے تنخواہ جاتی تھی. اس وقت ایک ایک کو 11,000 تنخواہ، 1100 تنخواہ. کتنے؟ جبکہ 50 روپے بھی نہیں، 10-5 روپے تنخواہ ہوتی تھی. یہ بریلویت جو ہے، یہ انگریزوں نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، لیکن الٹے کیا کہتے ہیں، وہابیوں کو انگریزوں نے پیدا کیا. پتہ نہیں زندگی میں تو ہم لڑتے رہے، انگریز ہم سے کیا. ارے ہمیں تو وہابیوں نے لڑ کر کے بھگایا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی درگاہیں بھی تم بنا لے رہے ہو. ہمیں ہے نا، یہ بڑے بڑے جلوس بھی نکال لے رہے ہو. انگریزوں کو تو وہابیوں نے بھگایا. وہابی کو انگریزوں سے ملا کچھ نہیں. آج تک سوچتا ہے میرے فوجیوں کو وہابیوں نے مارا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جب یہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا فرقہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اور کھڑا کیا. ہندوؤں سے مسلمانوں میں کئی فرقے. نمبر 1 قادیانیت، نمبر 2 نیچریت، نمبر 3 بریلویت. انگریز نے پیدا کیا تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ہم سکون سے حکومت کریں. اس سے مسلمان جہاں لڑیں گے صرف بدعت مبتلا ہوئے، کمزوری آ گئی. سر ان کی فی قلوب الذین کفروا رعب بما اشرکوا. شرک کی نحوست سے ہم دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے. جہاں شرک کیے ہم سب کچھ، ہمارے ہم ساری قوت ختم ہو گئی. اور ایک فرقہ کہاں سے پیدا کیا؟ غیر مسلموں سے، جن کو کہا جاتا ہے آریہ سماج. آئی بات سمجھ میں؟ اس آریہ سماج کا سوامی دیانند، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن انگریزوں نے اٹھایا اسلام کے خلاف. رگیلا رسول پتہ نہیں نعوذ باللہ کتنی گالیاں اور کتنے سرپسند کتابیں اسلام کے خلاف لکھی. قاضی عدیل عباسی کا نام سنا ہوگا. پھر بھی میں کہوں گا کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ قربانی کی. جب یہ نوبت آئی تو کس نے قربانی کی؟ اللہ اکبر. جب لکھیں تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھنا، جب لکھیں تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آسیاں اپنا. آج اہل حدیثوں کو بھلا دیا جاتا ہے. کہیں نہرو، کہیں فلاں عالم، اور اہل حدیثوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا. اسی لیے میں نے کہا جب لکھیں ہمیں بھی یاد رکھنا، جب لکھیں تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آسیاں اپنا. چمن میں آسیاں اپنا. میرے بھائیوں، جب اسی نوبت آئی کتنے فرقے پیدا ہو گئے؟ قادیانی، ٹھیک ہے نا، اور کون؟ نیچریت. ایک کے لیے مولانا احمد رضا خان، دوسرے کے لیے مرزا غلام احمد، اور تیسرے کے لیے کیا کہتے ہیں کون ہوتا ہے؟ تو آریہ کے لیے، نیچریت کے لیے کون؟ ماشاء اللہ. اللہ پہ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی. نیچریت. کم سے کم ہم تاکید کرتے ہیں، ہمارے جتنے نوجوان ہیں ساری تفسیریں
پڑھتے ہو تفسیر سنائی ضرور پڑھو دوستو. کون سی تفسیر؟ تفسیر سنائی. کیوں تفسیر سنائی پڑھو؟ اللہ اکبر. جب یہ سارے فرقے پیدا ہوئے، بریلویت، قادریت، قادیانیت، نیچریت اور ادھر آریہ سماج، اب حالت یہ ہو گئی تھی، میں نے پہلے ہی کہا کہ موضوع دے کر کے آپ نے ذرا غلطی کی، ہاں اس کے لیے فجر تک بیٹھنا تھا، سمجھ گئے نا، پھر مزہ آتا. اللہ اکبر. یہ جب حالات بگڑے، کتنے بگڑ گئے؟ صرف ایک مثال یاد رکھنے کی. قاضی عدیل عباسی، یہ ہندوستان کا مشہور ایڈوکیٹ تھا، یو پی بستی کا رہنے والا تھا. یہ 50 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ اپنی زندگی کے 50-60 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے ایک موضوع لکھا رسالے میں، اور لکھا کیا؟ کہتے ہیں جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو آریہ سماج کا اتنا عروج تھا، کہتے اللہ کی قسم ہمارا ٹیبل یہ ہے، کرسی ٹیبل یہ ہے، بازو میں ایک ہندو بیٹھتا تھا، وہ ہم کو ایسے مارتا تھا اور زمانہ ایسے مارتا. او مسلم چھوڑ دے اسلام، آج آریہ سماج. اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ دستور سما بنتی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. کہتے ہیں میں مسلمان آبا اجداد کے ساتھ، لیکن انگریز نے اتنا بڑا فتنہ آریہ سماج کا پیدا کر دیا تھا کہ ہندو کی اتنی بڑی ضرورت ہمیں تھکے لیتا ہے، کل سے کلمہ چھوڑ دینا، اس میں آریہ بن جاؤ. کیا ہے تمہارے اسلام میں؟ تمہارا محمد تو ایسے تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اسی اثر میں کہتے ہیں رگیلا رسول نامی کتاب لکھی کس نے؟ آریہ سے. اللہ اکبر. کہتے ہیں زندگی تنگ ہو گئی. غور سے سننا، زندگی تنگ ہو گئی تھی ہماری، ہم پریشانی کی عادت میں تھے، ہم بڑی مشکلات میں تھے. ہائے کیا ہوگا؟ کب سلسلہ آئے، کم سے کم ایمان میں زمین میں تو جائے ایمان کی حالت میں. کہتے ہیں زندگی تنگ. اچانک ایک دن اسکول میں آریہ سماج کے ہاتھ میں ایک کتاب ملی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کی. اس کو پڑھا، بھگا وہاں سے، کتاب خریدا، اس کو پتہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ اس کفر کے دور میں کفر مٹانے والا موسیٰ تو نے بھیج دیا. کس کو بھیج دیا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو. اور آگے کہتے ہیں، بڑا طویل ان کا موضوع ہے، آگے کہتے ہیں اے لوگو سن لو. کیا کہتے ہیں؟ اے ہندوستانی مسلمان، تقسیم کے پہلے کی بات ہے، اے بر صغیر کے مسلمانوں سن لو. ہماری نسل کی نسل اور قیامت تک ہندوستان کا جو مسلمان ہوگا سب کس کی برکت سے اسلام پر قائم ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری. جہاں اس طرح سے کفر پھیلایا، رب العالمین نے وہاں کھڑا کر دیا. آریہ کے متعلق سن لیا آپ نے. جہاں تک مسئلہ قادیانیت کا ہے، یہی آپ کے بازو میں سکندر ادھر ہے، ادھر پیچھے سکندر آباد کے اندر ایک انسان مرزائی بن گیا. 4 بھائی تھے، ایک مرزائی بن گیا، اور اس نے اتنے پمفلٹ تقسیم کیے کہ حیدرآباد سکندرآباد کے سرکاری آفسوں میں اب چرچا ہے تو صرف مرزا غلام احمد کا. جس کو دیکھے وہی پریشان. حیدرآباد سکندرآباد کی اس وقت کی جماعتیں بولو پر لیکن رجسٹر نہیں تھے. کیا کہہ رہے ٹھیک نہیں تھے. پتا چل گیا لوگوں کے پیدا ہونے کا، ان کے دادا کے پیدا ہونے کے پہلے بھی ہماری جماعت رہتی تھی. الحمدللہ
ہم نئی کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، نئی تم کو مبارک ہو۔ سوچو ذرا سا یہاں کیا کیا؟ کہتے پہلے تو کچھ کر نہیں رہے، جماعت کچھ کر نہیں رہی ہے، جماعت کچھ کرتی نہیں، جماعت سو رہی ہے، گلے پھاڑ کے تقریر کر رہے ہیں جماعت کے بیانات سے، جماعت سو رہی، سویا خود ہوگا، سویا ہوگا خود، اور جگنے والوں کو سونا پڑا ہے۔ ذرا سوچو، آج سے نہیں 1923 کی بات ہے، 23 کب کی؟ جنوری 1923 یہاں کے جماعتی احباب تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری سے ملے۔ کیا ہوا؟ حضرت سکندر آباد اور حیدرآباد کا بڑا برا حشر ہے، کیوں؟ قادیانی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ایک عبداللہ نامی قادیانی پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا امرتسری نے ٹائم دیا اور جنوری کا مہینہ تھا اور 1923 میں حیدرآباد آئے اور 2 مہینہ یہاں انہوں نے تبلیغ کیا پورے حیدرآباد دکن سے، اور لوگوں کے کہنے کے مطابق قادیانیت کی جڑ اکھیڑ کر کے پھینک دیا۔ ہم نے قربانی دی ہے اگر شاریہ کو ختم کرنے کی، مرزائیت کو مٹانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، یہ ہمارے سارے علماء میدان میں آئے اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے آپ کہیں گلبرگہ ہے قریب میں، یہاں تک قادیانیوں نے سر اٹھایا۔ پورے ہندوستان میں اس وقت اسلام کی حفاظت کے لیے آیا تو مولانا داؤد راز دہلوی آیا، مولانا اسماعیل رائے درگی کھڑا ہوا۔ ہمارے علماء نے گلبرگہ کے اندر پہنچ کر کے قادیانیت کی مٹی پلیٹ کی اور آج تک سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ قربانی۔ ہمارے اسلاف میں شروع سے لے کر کے، لیکن یہ انگریز کے آنے کے بعد سے اور جب تک انگریز بھگا نہیں یا اس کے بعد اس نے بگاڑا ہے، یا تقسیم کے بعد جو ہمیں برباد کر کے جانا چاہتا تھا انگریز، اس وقت سے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے لیے ایک طویل وقت چاہیے۔ ہمارے علماء نے کیسے اسلام کو بچایا، کیسے اسلام کا تحفظ کیا، شرک و بدعات کا مقابلہ کیسے کیا۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہتے ہیں سید سلیمان ندوی، نام یاد رکھیں گے نا، سید سلیمان ندوی کہتے ہیں عجیب ماحول ہے، انگریز نے جب ملک پر قبضہ کیا، کس نے کیا؟ انگریز نے جب ملک پر قبضہ کیا اور عیسائیت پھیلانے لگا اور طرح طرح کے فرقے پیدا کیے، یہ بات یاد رکھنا، یہ سید سلیمان ندوی مولانا صبری تھانوی کا مرید کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یہ دیکھا انگریز سب سے آنا اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف، اور اسی طرح سے انگریز کی حمایت میں باطل کے طرف سے جب بھی کوئی اسلام پر اعتراض کیا ہے یا اسلام پر زبان کے ذریعے یا قلم کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے جب بھی کسی نے حملہ کیا تو پورے بر صغیر میں سب سے پہلا مجاہد جو میدان میں آیا وہ اہل حدیث جماعت کا مجاہد مولانا ثناء اللہ امرتسری تھا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ مولانا سید سلیمان، اور مرید کس کے تھے؟ حکیم الامت بہشتی دیور لکھنے والے کے تھے، فضل عمل کے نہیں۔ ہمارا صبری تھانوی کہتے ہیں اللہ کی قسم سب سے پہلا مجاہد جو میدان میں آتا قلم کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، وہ کون ہوتا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ لیکن مشکل ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے کی توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ کبھی اکٹھا ہوں گے اور یہ جو کرسیاں خالی ہیں کرسیاں بھر جائیں گے تو پھر اس پر گفتگو ہوگی۔
انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔